دیکھیں مسئلہ کشمیر حل اس لیے نہیں ہو رہا کہ یہ جو کشمیر ایشو ہے اس کے جب تک روٹ کاز کو ہی نہیں سمجھیں گے تو آپ کیسے مسئلہ کیسے حل کریں گے. اتنے سارے بڑے بڑے دانشور اینالسٹ تجزیہ نگار اور یہ رائٹرز جرنلسٹ رپورٹر پتہ نہیں کون کون سے رائٹرز تھنکرز قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے پاکستان میں, وہ دیکھ نہیں رہے سمجھ نہیں پا رہے کہ ایشو کے پیچھے روٹ جنگ کی جو پہنچی ہوئی ہے وہ مذہب کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے, اور مذہب کی بنیاد ہے خدا کے اوپر. یعنی کہ ہندوازم جو ہے, جو ہندوازم کیا ہے, وٹ از ہندوازم؟ کچھ لوگ ہیں دنیا میں, کچھ انسان ہیں, ان کا ایک گروپ ہے. یہ گروپ آف پیپل جو ہے نا, وہ اس نے بہت سارے ناموں کو ایجاد کر کے ان کو خدا بنا لیا ہے, اور وہ اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ جو نام وہ بتاتے ہیں رام کرشنا وشنو ہنومان, وہ کہتے ہیں یہی خدا ہے, ان کو مانو یہ خدا ہے. اور ان کے نام پر پھر وہ مسلمانوں کو مارتے ہیں پکڑ پکڑ کے. جہاں شکل یا نام پوچھیں گے, نام بتاؤ کیا نام ہے, جہاں نام بتایا مسلمان ہے مار دو سالے کو. یہ ہوتا ہے کشمیر اور انڈیا کے اندر, یہی ہو رہا ہے نا, کتنی خبریں آتی ہیں. تو بھائی اچھا آگے سے کہتے ہیں شدت پسند, کہتے ہیں کہ مسلمان ٹیررسٹ ہیں, مسلمس ٹیررسٹ ہیں. کیا مسلمان نام پوچھ کے سڑکوں پر مارتے ہیں ہندوؤں کو؟ کیا مسلمان یہ کرتے ہیں کہ بتا نام بتا, اور پتہ لگا ہندو تو مار دو سڑک کے اوپر ہی اس کو نام کی وجہ سے صرف, یا اس کی ٹوپی کسی ہندو کی کوئی شکل دیکھ کے مار دو فوراً. مسلم نہیں کرتے ایسا, لیکن ہندوازم کے اندر ہندو جو ہیں ان کے یہاں ایسا ہوتا ہے. یہ ہے شدت پسندی, اور دنیا کو دکھائیں گے کہ انصاف والے اور امن پسند ہیں. ٹیررزم یہ پھیلاتے ہیں اپنے دھرموں کے اندر, اپنے ان کے مذہبی, اور یہ جو پیشوا بیٹھے ہوئے ہیں مذہبی پیشوا, یہ اپنے نوجوانوں کو, نئی نسل کے لوگوں کو ہتھیار چلانا سکھانا, ویپن سکھانا, یہ سب کچھ کراتے ہیں ٹریننگ. لیکن مسلمانوں پہ انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے دنیا بھر کے اندر جو کچھ ہوتا ہے کہ اگر مسلمان اپنے بچوں کو اور ان کو ٹرین کر رہے ہوں, تلواریں پکڑا دیں یا گن ٹریننگ کرا دیں, تو مسلم ٹیررسٹ ہیں. لیک لیبل ٹھوپا ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف, برین واشنگ کر کے ماس میڈیا سے گیمنگ کی ہوئی ہے, پورا گیم کھیلا ہے, اور انسانوں کے اندر یہ دماغوں میں گھسڑ دیا عوام کے اندر کہ مسلم ٹیررسٹ ہیں, اور خود بیٹھ کر کشمیر میں مار رہے ہیں مسلمانوں کو یہ اپنی فوج پولیس کے ذریعے, جو بھی کچھ کرتے ہیں. انڈیا کے اندر مار پیٹ کرتے رہتے ہیں. یہ سب چل رہا ہے. اچھا ان کے یہاں پرابلم کیا ہے کہ ان کے جو ہندو ہیں اتنے سارے ہی ہیں نا, ہندو کتنی ہے ہندوؤں کی تعداد دنیا کے اندر, آپ دیکھ لیں کاؤنٹنگ, گوگل کر لیں, آپ کے پاس گوگل موجود ہے. ہندوؤں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا اب تک, ان کے یہاں جو ہندو بنے ہوئے, جو ایک تو وہ ہیں جو ہندوازم چھوڑ چکے ہیں, انہوں نے لعنت بھیج دی ہندوازم پر. جب سے ایتھزم والے آئے نا, ایتھزم ریلیجن لے کے, انہوں نے بہت اچھا کام کیا. انہوں نے ایسی تیسی کروا دی امیجنری گاڈس والوں کی, مٹی پلیت کر دی امیجنری گاڈس والوں کی. دنیا میں جتنے بھی مذاہب تھے اسلام کے سوا, کیونکہ اسلام سے تو میں نے آ کے کام کر دیا, اللہ کے فضل سے کھڑی کر دی دیواریں ان کے خلاف, اللہ کے فضل سے میریکلز ڈیمونسٹریٹ کر دیے, میریکل کی لائنیں لگا دی اللہ نے اپنے حکم سے, اپنی طاقت سے, قدرت سے 21ویں صدی میں. نہیں یقین محمد ذیشان سے چینل پہ دیکھ لو جا کر, دا گیم آف لیجنڈ یوٹیوب چینل پہ دیکھ لو جا کر, کیا کچھ نہیں پڑا ہوا 21ویں صدی کے اندر کیا کیا اللہ نے, دیکھو جا کے اللہ نے کیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن عقل کام نہیں کرے گی اتنی آسانی سے. ڈس بلیور خود بھی ڈس بلیور بن جاؤ گے, بن سکتے ہو, عقل نہیں کام کرے گی کہ کیسے ممکن ہے. ممکن ہے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اس لیے ممکن ہے. کیونکہ ان کا دین اسلام سچا ہے, اس لیے ممکن ہے. کیونکہ اللہ حقیقی طور پہ کائنات کا خدا ہے, اس لیے ممکن ہے. کیونکہ اللہ ہی قوانین قدرت بدل سکے دکھا سکتا ہے, اس لیے ممکن ہے. جو کہتے تھے کتابوں کے دور میں معجزات نہیں ہوتے, کیمروں کے دور میں معجزات نہیں ہوتے, کتابوں کے خدا اور ہیں, بابوں کے خدا اور ہیں, بڑے بیٹھے میں یوٹیوب چینل چلانے والے ایسے بھی ایسے ہو رہا ہے. تو یہ جتنے امیجنری گاڈس کے جو بنے ہوئے لوگ تھے, صدیوں سے اپنے آباء و اجداد کی پوجا پاٹ انہی کے سکھائے ہوئے خداؤں کو مان رہے تھے, ان میں سے ایک گروپ آف پیپل ہے ہندوؤں کا, ہندوازم, جس نے ہندوازم ریلیجن بنا لیا. ان سمیت جتنے بھی دنیا کے مذاہب تھے, اسلام میں بھی, اسلام سمیت اور دیگر, ان سب کے کمپٹیٹر اٹھ کر ہو کے جو ایک ریلیجن کھڑا ہوا وہ ایتھزم کا ہو گیا. کہ جب اس نے دیکھا, وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اپنے مذاہب میں تنگ آنے کے بعد, میں آؤں گا واپس ہندوازم اور ورسز مسلم جو کشمیر ایشو ہے, وہ لوگ جنہوں نے دیکھا کہ یہ لڑتے رہتے ہیں بیٹھ کے ہیں, تو خدا کے نام پہ اس کو مارتا ہے, یہ خدا کے نام پہ اس کو مارتا ہے. یہ سیم چیز کہ مسلم کشمیر, مسلم ہندو سے لڑ رہا ہے, ہندو مسلم سے لڑ رہا ہے,
मुस्लिम ईसाई से लड़ रहा है, ईसाई मुस्लिम से लड़ रहा है, क्रिश्चियन ईसाई हिंदू से लड़ रहा है, हिंदू ईसाई से लड़ रहा है। तो वो ये देखने वाले वो लोग हैं जो बचपन से बड़े होते हुए ये देखते रहे कि यार क्या तमाशा क्या चल रहा है, ये क्या ड्रामेबाजी चल रही है, कि लड़ तुम सब खुदा के नाम पे ही रहे हो और कहते भी हो कि खुदा एक है। इन सब की मेन किताबों के अंदर जो असल खुदा का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि खुदा एक ही है, असल खुदा एक ही है। मानेंगे, क्रिश्चियन भी मानेंगे ना, गॉड इज़ वन। हिंदू भी कहेंगे गॉड इज़ वन, सुप्रीम मैन गॉड इज़ वन। मुसलमान तो कहते ही हैं गॉड इज़ वन। अरे अगर गॉड इज़ वन है तो फिर लड़ क्यों रहे हो? तुम्हारा एक गॉड अगर इस कायनात का है, जो चलो बाकी तुम नीचे लेवल पे हिंदुओं ने बहुत सारे बना के रखे हैं, क्रिश्चियन ने भी और कॉन्सेप्ट बनाए, लेकिन अगर गॉड एक है तो इंसान तो सारे वही बना रहा है ना। फिर अच्छा, वो इंसान बना रहा है, तुम मार रहे हो, वो बना रहा है तुम मार रहे हो, वो माँ के पेट से निकालता है बना बना के, तुम ख़त्म करके वापस कब्र में फेंक देते हो उसको। मतलब खुदा ज़मीन पे भेजता है इंसान को, तुम उसको मार के वापस फेंक देते हो। और उसी के नाम पर कहते हैं कि हम गॉड को खुश करेंगे। गॉड को ये खुश करना चाह रहे हैं, ये जो मारते हैं एक दूसरे को, अपने खुदा की खुशी के लिए मार रहे हैं दूसरे को। वो जय श्री राम करके मारता है, नारे मारता है। हिंदू क्या करता है? कहता है जय श्री राम। क्रिश्चियंस क्या करता है? वो जीसस के नाम पे मारता है। क्या ऐसे ही मतलब मजाक तमाशा करने के लिए तो नहीं है? अफगानिस्तान में जो लड़ाई हुई और वहाँ से जो फौजें उतरी और ये सब कुछ चलता रहा, क्या मजाक तमाशा हो रहा था? खेल तमाशा चल रहा था? क्या पाया प्यार मोहब्बत चल रही थी? रिलीजियस वॉर है, इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी चल रही है। हिंदुस्तान में क्या चल रहा है? पाकिस्तान इंडिया का क्या इशू चलता है? इस्लाम वर्सेस हिंदुइज्म चल रहा है। और ये रिलीजन की बुनियाद क्या है? खुदाओं के कॉन्सेप्ट्स, अलग अलग खुदाओं की पूजा हो रही है। ये खुदाओं के कॉन्सेप्ट्स कहाँ से आ गए? मज़हब के पेशवाओं के ज़रिए। अवाम तो अपने मजहबी पेशवा के अंडर होती है, जितनी भी अवाम है वो अपने मजहबी पेशवा के अंदर होती है। मुसलमानों में आप मुसलमान देख लें, मुसलमान कहाँ जाता है अपने मसले के लिए? जब उसको कोई इशू होता है रिलीजियस, उलमा मुफ्तियों के पास जाएगा, क्योंकि उसको पता है वो जाहिल है, तो उसने उन्हीं से पूछना है। उसमें फिर मजीद कैटेगरी के उसने अपने फ़िरके वाले के पास जाना है, मसलक वाले के पास जाना है, किसके पास जाना है, वो मैं उस पर नहीं जा रहा। वो आपको बहुत मिलेंगे इस तरह की इश्यूज, बहुत हैं। मैं कोर पे बात कर रहा हूँ। तो यही सेम टू सेम हिंदुइज्म में, हिंदू भी अपने मजहबी पेशवा के पास जाता है, ईसाई भी अपने मजहबी पेशवा के पास ही जाएगा। और अगर कन्फ्यूजन हो जाएगी तो गूगल कर लेंगे। आजकल यूट्यूब 1 क्लिक करो और सर्च करो तो इतनी वीडियोज़ आ जाते हैं, हर एक का बहुत सारे लोगों के पर्सपेक्टिव मिल जाते हैं। अब इशू ये है कि जब इन लोगों में बहुत सारे ऐसे जो लोग थे, जो नौजवान जो नहीं, जिनको समझ में आ रहा था कि यार ये खुदाओं के नाम पे तुम लड़ते हो, मारते हो, मानते भी हो खुदा है और सिखाते भी हो कि अमन है, अमन कायम करना है, ये करना है, लेकिन लड़ते मारते भी हो खुदा के नाम पे ही, और फिर कहते हो दूसरा तुम्हारा दुश्मन है। हिंदुइज्म में सिखाया जाता है कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है, मुसलमानों को मारो, मुसलमानों से लड़ो। इनके पेशवाओं के कितने बयान आते हैं कि मारो मुसलमानों को, ख़त्म कर देंगे, ये वो फलां ढिमाका। तो जिस मज़हब में आप देख लें, शिद्दत पसंदी के भी लेक्चर देने वाले लोग हैं और अमन की बातें करने वाले लोग हैं। अमली तौर पर ये अमन कायम करने की अक्सर कोशिश नहीं कर रहे। अमन कायम करने की कोशिश, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, खड़े होकर एक तकरीर कर लिया, माँ बजमा लगा लिया, एहतजाज कर लिया, नारे लगा लिए और चले गए, सो गए, अपना भी टाइम बर्बाद, दूसरों का भी टाइम बर्बाद। इसकी तो बात ही नहीं कर रहा मैं। प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं? अरे भाई प्रैक्टिकली ये होता है कि ये जो एथिज्म खड़ा हुआ कि देयर इज़ नो गॉड, वो इसी पे आ गया ना, काउंटर खड़ा हो गया। अब उस एथिज्म ने इनकी जब बजानी शुरू कर दी, उसने सफाया करना शुरू कर दिया इनके ब्रेन माइंड सेट का। मजीद रिलीजन के जो लोग हैं वो दूर होते गए। तो आप अपने मुआशरे में देख लें कि खुदाओं के नाम लेने वाले और खुदाओं की बातें करने वाले और अपने मज़हब की सच्चाई के लिए मर मिटने वाले जो बने हुए फिर रहे होते हैं, कितने उसमें से जो है वो प्रैक्टिकल हैं, मतलब प्रैक्टिकली कोशिश कर रहे हैं अपने मज़हब की तालीमात पे अमल करने की। वो तो आपको आटे में नमक बराबर ही मिलेगा। पता क्या लगा? माइंड सेट में बनाया हुआ एक बिलीफ, लेकिन यकीन खुद भी नहीं है। हिंदुओं से, किसी हिंदू से पूछे कि तुमने जो इतने सारे खुदाओं का बताया है, तो वो खुदा होता कौन है? कोई पावरफुल होता है या कोई कमज़ोर सा निकट्टू जो कुछ भी ना कर सके है? मानेंगे खुदा वो ताकतवर है। उनको बोला अच्छा तुम इतने सारे खुदा हैं, तो उन सब की मखलूक़ात कहाँ हैं? वो कितनों ने, एक सूरज तो दिख रहा है तो एक खुदा ने बना दिया, बाकी खुदाओं ने कितने सूरज बनाए? दिखाओ वो सारे सूरज अपने अपने सूरज लाएँ, वो भी तो सूरज एक ही है, चाँद एक ही है, ज़मीन आसमान का सिस्टम एक ही तरह से काम कर रहा है। जो रूल सेट हैं, जिसको लॉ ऑफ नेचर कहते हैं, साइंसदान और इस्टेब्लिश साइंस का नाम दिया जाता है, वो एक ही चल रहा है। जो इस्टेब्लिश्ड है, हाँ जी वो ठीक है। तो फिर कोई अगर
ہے تو ایک ہی خدا کے سیٹ کیے ہوئے قانون تو دکھ رہے ہیں, باقی کوئی خدا ہے تو اس کو چینج کریں نا وہ, اور پروف بھی کریں کہ جنہوں نے چینج کیا وہ واقعی اپنا اسٹیمپ لگا دیں اس چینج کے بعد کہ ہاں یہ چینج انہوں نے کیا لا کر. تو میں نے جو بات بتائی ہے دا گیم آف لیجنڈ کے حوالے سے, جا کے دیکھو جب ایونٹس جو میریکلس ایونٹس ہوئے اس پہ اسٹیمپ لگی ہوئی ہے خدا کی, ناموں کی اسٹیمپ لگی ہے, اللہ کے نام کی اسٹیمپ ہے, اللہ نے اپنے نام کی اسٹیمپیں لگائی ہیں نیچر کے ذریعے. ایسے نہیں ہوئے ایونٹ بہت سارے, اللہ نے کیا, اللہ ہی اصل تھا, اللہ کے حکم سے ہوا ہے. 21ویں صدی میں ہوا ہے جب سائنس ٹیکنالوجی کے دور میں بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے دنیا کے انسان. کرونا کے دور میں ہوئے جہاں بے بس ہو گئے تھے سائنس والے, وہاں پر اللہ کا ایک بندہ اللہ ہی کے فضل سے, اللہ ہی کے حکم سے جو کر چکا, وہ 21ویں صدی کے انسانوں کے ہوش اڑانے کے لیے کافی ہے, اگر وہ اپنے کامن سینس کو یوز کریں. ان کی وجہ سے کامن سینس کام بھی نہ کریں شاید. کیوں کام کریں گے؟ کیونکہ 5 بلین سے زیادہ انسان دنیا میں ایسے ہیں جو اللہ کو تو خدا ہی نہیں مانتے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی بھی نہیں مانتے. یہ تو ان کا کامن سینس کا لیول ہے. اور جو ان کو ماننے والوں کی اکثریت ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کا جو حال معاشرے میں اس کے اوپر بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا. پریکٹیکل طور پہ کیا حالات ہیں اور کتنا ایماندار معاشرہ ہے, سب کو پتہ ہے, کوئی جھگی شبھی بات نہیں. تو ایسے میں ہندوازم اور دیگر تمام مذاہب کے خلاف جب ایتھسٹ لڑ رہے ہیں, ایتھسٹ لڑ سکتے ہیں جو انسانیت کی بڑے راگ الاپتے ہیں, حالانکہ ثبوت ان کے پاس بھی نہیں ہے کہ دیر از نو گاڈ پر, بس دعوے دے کے پھیٹے ہوئے. تو وہ جب لڑ رہے ہیں تمام مذاہب والوں سے, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو خدا کو مانتے نہیں وہ لڑ رہے ہیں, تو جو خداؤں کو مانتے ہیں الگ الگ وہ نہیں لڑیں گے؟ وہ بھی لڑیں گے, وہ لڑ رہے ہیں. اور یہی ہو رہا ہے جو ہندوستان کے اندر کشمیر میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. ایشو سولو کیسے ہوگا؟ ایشو سولو ایسے ہوگا کہ ان کے جو مذہب کے بڑے بڑے پیشوا ہیں نا, ان کو ٹی وی چینلوں پہ آ کے بیٹھنا پڑے گا, ان کو عوام کے سامنے آ کے بیٹھنا ہوگا, ان کو عوام کے سامنے اپنی اور امن کے بھاشن دینے کے لیے نہیں. ہاں یہ بیٹھتے ہیں نا, بیٹھ کے امن کے بھاشن دیتے ہیں, بڑے سیمینار ویبینار پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں امن پیس 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 کا راگ الاپا ہے, اور نیچے عوام غربت میں مہنگائی میں اور چکی میں پیسے چلی آ رہی ہے, مر رہی ہے. پر ان کے راگ نہیں ختم ہو رہے, پیسہ ہڑپ کیے جا رہے ہیں عواموں سے لے کے خداؤں کے نام پر, چندے خیرات اور ٹیمپلز اور یہ اور فلانا دھماکہ. عوام درد نیچے سے نیچے جا رہی ہے, اکانومی ملکوں کی تباہ ہوتے جا رہے ہیں مذاہب کے نام پہ, جنگوں کی وجہ سے ٹریلینز آف ڈالرز ویپنز بنا کے اس پہ لگایا جا رہا ہے. کون ہے بنانے والے ویپنز؟ سائنٹسٹ. کون ہے یہ سائنٹسٹ؟ مذاہب کے پیروکار اپنے اپنے. یہ ڈیفینس پہ جو اتنا پیسہ لگتا ہے, یہ جو فوجیں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں, کس سے بچاؤ کرنا؟ دوسرے ملک سے. کون ہے دوسرا ملک؟ اسلامی ملک, عیسائی ملک, ہندو ملک. ارے بھائی مذہب کہاں, مجھے بتاؤ مذہب کہاں پہ الگ ہوا ہوا؟ یہاں پر کہیں پہ الگ نظر آ رہا ہے مذہب آپ کو؟ مذہب ہی انوالو ہے. یہ جو بہت سارے ملیں گے ایسے دانشور, کہیں گے نہیں مذہب کی جنگ نہیں ہے, یہ تو دولت کے لیے ہے, یہ تو اسٹیٹس کے لیے ہے. تو پھر مذہب کا اگر جنگ نہیں ہے تو مسلمانوں کے خلاف کیوں ہوتا ہے؟ یہ مسلمانوں کو کیوں مارا جاتا ہے؟ مسلمانوں کی ایک ایک کر کے بہت سارے کنٹریز کیوں تباہ ہو جاتے ہیں؟ ہوئے ہیں نا, نہیں ہوئے؟ یا تو مان لو کہ نہیں ہوئے, تو جو کہے کہ نہیں ہوا وہ سب سے بڑا جھوٹا وہ خود انسان ہے. جب ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے ملک تباہ ہوئے ہیں ایک ایک کر کے اتنے سارے, تو کس نے کیے؟ کیا آسمان سے فرشتوں نے آ کے تباہ کیے تھے, یا مسلمانوں کے ممالک نے مل کے حملے کیے تھے؟ سب کو پتہ ہے, کامن کلیئر ریئل ورلڈ فیکٹس ہیں. غیر مسلموں نے کیے تباہ, حملے غیر مسلموں نے کیے, اور دنیا بھر میں راگ لاپتے ہیں کہ مسلم ٹیررسٹ ہیں, اسلام ٹیررزم سکھاتا ہے. سب سے بڑے دہشت گرد یہ خود ہیں غیر مسلم, سب سے بڑے ٹیررسٹ یہ خود ہیں غیر مسلم. لیکن ان کے بڑے بڑے پیشوا اور یہ ان کے جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے منہ نہیں کھلتے, کیونکہ اپنے خلاف بات نہیں کریں گے نا. اپنے خلاف کیوں کریں گے؟ اور مسلمانوں کے بھی بہت سارے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کھل کے حق اور سچ بول سکیں. ان کی جان نکلتی ہے, نا. سچ کیسے بولیں؟ کلمہ تو انہوں نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے, لیکن جوتے چاٹتے ہیں کافروں کے, تلوے چاٹتے ہیں کافروں کے, سر جھکاتے ہیں کافروں کے سامنے, کیونکہ کافر ان کے ماں اور باپ لگتے ہیں نا. ان کی غیرت ہے اللہ رسول سے زیادہ اپنے لیے ہوتی ہیں. ان کو کوئی فکر نہیں کتنے مر رہے ہیں مسلمان, کتنے کشمیر میں مر گئے, کتنے فلسطین میں مر گئے, کتنے کہاں پہ مر گئے. ان کی اپنی جائیدادیں بن جائیں, پیسہ بن جائے, اور اپنی سب ٹھیک چلتی رہے. عوام مرتی تو مرے, لوگ سسکتے ہیں تو سسکیں, کوئی مرتا تو مرے. کرونا ہوا تھا 1 سال سے زیادہ ہو گیا, یہ بھی سن لو. کتنے ہی میڈیا والوں سے, ٹی وی چینل والوں سے, اور پتہ نہیں کتنے سوشل ایکٹیویٹیز وغیرہ سے بھی میں نے کانٹیکٹ کیے.
ان کو بتایا, ان کو رپورٹ دی, ان کو ثبوت دیے, کرونا کے حوالے سے سلوشن بھی تھا, لوگ بچ سکتے تھے. کوئی پبلک کے عوام کو انہوں نے کوئی خبر شائع نہیں کی اپنے چینلوں سے ادھر ادھر سے. کیوں؟ کس بات کا تھا؟ ڈاکٹروں تک سے کانٹیکٹ کیے تھے نہیں, اپنی انا چودراہٹ اور کنٹرول. مر گئے لاکھوں لوگ کرونا کے ہاتھوں, جب ویکسین بھی نہیں آئی تھی تب کی بات کر رہا ہوں. ویکسین تو یہ اب آئی ہے نا, ابھی بھی ویکسین کو 100% حل نہیں ہے اس کا, وہ صرف ایک بوسٹ ہے, بوسٹ. علاج نہیں ہے ان کے پاس, علاج لیجنڈ کے پاس ہے اللہ کے فضل سے. دیکھ لینا جا کے لیجنڈری فری لانسر ویب سائٹ پر. تو کیا ہے یہ سب کچھ؟ کیا ہو رہا ہے 21ویں صدی میں؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میریکلز ہو رہے ہیں یہاں پہ 21ویں صدی میں, کیونکہ اس کائنات میں کسی کی ریئلٹی ہے, کوئی ایگزسٹ کر رہا ہے. یہ مسئلے جو حل کرنے کے چکروں میں یہ لوگ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں نا اپنی فضولیات کی حرکتوں سے, اور عوام ان کی چکروں میں پس رہی ہے. ان کے ختم نہیں ہوتے بیانات اور لیکچر. پریکٹیکل کیا ہے؟ پریکٹیکل طور پہ یار خداؤں کا مسئلہ ختم کر دو ایک دفعہ, یا خدا کے مسئلے پہ فوکس کر لیں. فوکس یہ کر لیں کہ جب تک خدا کا مسئلہ حل نہ ہو باقی بہت سارے دیگر ایشوز کو دفع کریں, نہ کریں ان کے اوپر اتنا ڈسکس. لو پریورٹی پہ رکھ دیں ان سب کو, پہلے خداؤں کا مسئلہ حل کیا جائے اس پوری دنیا کے اندر. اور دنیا کی تو چلو بات بڑی بات کی بات ہے, پہلے پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں ہی کر لیں. یہ لوگ لگائیں اپنے اپنے بارڈروں پہ ہی لگا لیں, اسٹیج لگا لیں, اور بٹھائیں ہندوؤں کے پیشواؤں کو, بٹھائیں اس پاکستان یہ مسلمانوں کے پیشواؤں کو, ہیں, اور ایسے پیشواؤں کو بٹھائیں جو خدا کے وجود پہ ایکسپرٹس ہوں, خدا گاڈس کے اوپر ایکسپرٹس ہوں, سبجیکٹ آف گاڈ پہ ایکسپرٹ ہوں. نتو خرے نہیں, خالی یہ نہیں کہ وہ جی مشہور کوئی مولوی ہے تو اس کو بٹھا دیا لا کے, خود بھی ڈوبے گا باقی کو بھی بدنام کرائے گا. اس کو بٹھایا جائے جو خدا کے ٹاپک پر ایکسپرٹ لیول پر اور کانفیڈنس کا 100 نہیں 1000% پر ہو کہ ہلا نہیں سکتا پھر اس کو کوئی کافر. ایسے کو لے کر آئیں اور بٹھائیں, ان کو بھی بٹھائیں ہندوؤں میں سے بھی ایسے کو ہی لے آئیں جنہیں بڑا زوم ہو کہ انہیں ہندوؤں کے خداؤں کے وجود پر کوئی شکست نہیں دے سکتا دنیا میں. ایسوں کو بٹھایا جائے, ٹھیک ہے, اور پھر عوام کے سامنے ان کو بٹھا کے بولا جائے, دکھایا جائے کہ چلو اب تم فیصلے کراؤ, لاؤ اپنے خداؤں کے وجود پر معجزات دکھاؤ, پیش کرو میریکلس نشانیاں, الہامی نشانیاں, سائن دکھاؤ جس سے ثابت ہو تمہارا خدا ہے جو اس پوری کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے, زمین و آسمان کو. پھر دیکھو کیسی مٹی پلید ہوتی ہے خیالی خداؤں والوں کی. پھر دیکھو کیسے فاتح ہوتا ہے سچے خدا کو ماننے والا, کیونکہ جو سچے خدا کا پیروکار ہوگا نا وہ معجزاتی نشانیوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا, وہ زمین بوس کر دے گا ان کے تمام خیالی خداؤں والوں کو, چاہے وہ ہندوازم والے ہوں, چاہے اسلام والے ہوں, چاہے کوئی اور ہو. تمام مذاہب سے اٹھا کے لا کے یہ لوگ بٹھا دیں. اسلام سے اگر ان کو کوئی نہیں مل جائے تو بہت اچھی بات ہے, موسٹ ویلکم. اگر نہیں ملتا میں خود تیار ہوں پریکٹیکل طور پر اللہ کے فضل سے. یہ نہیں کہہ رہا صرف کہ یہ کر لیں, نہیں, میں پریکٹیکل طور پہ میں خود آفر دے رہا ہوں. اگر یہ کرنا چاہیں اور اسلام سے لینا چاہیں میں خود حاضر ہوں اس کام کے لیے. میں آؤں گا ان سب سے مقابلے کے لیے خداؤں کے وجود پر. اور اگر مجھے نہیں لینا تو مسلمانوں کے اندر اعلان کریں, اور بہت سارے علماء اسکالر ہو پتہ نہیں کتنے ڈھونڈ لیں, پھر جو آ سکتا ہے, جس میں ہے ہمت, کانفیڈنس ہے اور وہ لا سکتا ہے معجزاتی نشانیاں, تو لا کے مقابلہ کر لیں ان سے. لیکن عوام کو دکھاؤ. کیوں دکھاؤ؟ کیونکہ عوام کے سامنے کتابوں کے ساتھ فیصلے نہیں ہوئے, عوام پس رہی ہے, مٹی میں مل رہی ہے غربت اور اس کے پریشانیوں کے اندر. ان کے یہ اوپر لیول کے کام ختم نہیں ہو رہے, اور نیچے لیول پہ نیچے ادھر کشمیر میں جا کر اور ادھر اور فلسطین اور پتہ نہیں کہاں کا لڑائیاں چلتی ہیں, مسلمان مرتے رہتے ہیں, عورتوں کی عزتیں لوٹ رہی ہیں, بچیوں کی عزتیں لوٹ رہی ہیں, اور خود جو مذاہب کے ماننے والے ہیں خود ان کے آپس کے اندر معاملات کیا ہیں سب کو پتہ ہے. تو جس ایشو کو کیش کرتے ہیں بیٹھ کے, جس ایشو کو حل نہیں کرتے سیریس ہو کے, وہ کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی خداؤں کا مسئلہ حل کرو نا. ادھر ادھر کے فضول قسم کے ایشوز کے اوپر کیا کرنا ہے؟ پہلے خدا کا مسئلہ حل کر لیں. جب پتہ لگ جائے گا کہ یہ اللہ خدا ہے یا ہندوؤں کا والا اصلی خدا ہے یا کرسچن کا خدا, تو پھر اس کو اسٹیبلش کرو, اس خدا کے ریلیجن کو پورے ملک کے اندر. اور باقی سب پہ پابندیاں لگا دی جائیں کہ کوئی بھی اب اپنے خدا کی پریچنگ نہیں کر سکتا. کرونا پہ انہوں نے لاک ڈاؤن لگائے, پابندیاں لگائیں, ماسک پہننے پہ پابندی, ٹھیک ہے, یہ میں نے کوئی پابندی کے لیے نہیں پہنا, یہ تو ویڈیو کے اندر اسپیکنگ کر رہا ہوں اس لیے اللہ کے فضل سے پہنا ہے, اور وہ بھی اپنے ایک ڈریس اپ اسٹائل ہے میرا. یہ جو ہیں لاک ڈاؤن لگایا, پابندی لگائی, ماسک پہنو, یہ پابندی ہے باہر نکلنے کے ساتھ, ایک لگائی شرط, شناختی کارڈ بھی بنا دیے,
اور گورنمنٹ لیول پر ان لوگوں نے باقاعدہ فورس کر کے باقاعدہ پریشر ڈال کے عوام پر کہ نہیں لازمی تم لوگوں نے انٹریاں کروانی ہے. یہ یہاں تک اس لیول پہ کام کیا یا نہیں کیا نا. ارے تو جب خدا کی پریچنگ کر کے خداؤں کے نام پہ یہ مذہب کے پیشوا مروا رہے ہیں اپنے پیروکاروں کے ذریعے ایک دوسروں کو, تو ان تمام مذاہب کے اوپر پابندیاں بھی عائد ہونی چاہیے ان کے پیشواؤں پر کہ کوئی بھی اب اپنے مذہب کی پریچنگ نہیں کرے گا جب تک وہ اپنے مذہب کے خدا کو ثابت نہ کر دے کہ وہ جس خدا کے نام پہ پریچنگ کر رہا ہے وہ اس کائنات کا خدا اور اس کو کنٹرول کر رہا ہے. تب تک پابندی ہو جائے تمام مذاہب پہ دنیا پہ. ایتھزم پہ بھی پابندی ہونی چاہیے. پھر ایتھزم سمیت دنیا کا کوئی کہ ہر ملک میں گورنمنٹ اس کی پابندیاں لگا دے, چاہے وہ کوئی بھی اگر واقع میں مخلص ہیں کہ اب امن قائم کرنا ہے تو یا تو یہ کریں, مقابلے کرا لیں, اوپن ڈیبیٹ کرا لیں اور فیصلہ کرائیں, اور اگر یہ نہیں کرنا تو تمام مذاہب پہ ہر ملک میں پوری مذہب کے اوپر پریچنگ پہ پابندیاں عائد کریں کہ ایتھزم سمیت تمام مذاہب پہ کوئی بھی اب پریچنگ نہیں کرے گا. مذہب پہ پریچنگ نہیں ہوگی کیونکہ مذہب کی پریچنگ مطلب اس خدا کی پریچنگ کی جا رہی ہے جس کے نام پہ وہ مذہب کھڑا ہوا ہے. تو جب یا تو خدا کو پروف کرے اور جو کر لے اس کو سرٹیفکیٹ ایشو کرو اس کے شناختی کارڈ پہ کہ جی اس مذہب والے نے پروف کر دیا اپنے خدا کی ایگزسٹنس کو, تو اس مذہب کے تمام پریچرز کو پرمیشن ہے اس مذہب کے انڈر وہ اپنے مذہب کی پریچنگ کر سکتے ہیں پوری دنیا والوں کو, پورے ملک میں کر سکتے ہیں جو بھی کریں اپنے خدا کو, کیونکہ انہوں نے ثابت کیا اپنے خدا کی ایگزسٹنس کو نیچر کے ذریعے معجزات میریکلز کے تھرو ثابت کیا ہے, اور اس کے مقابلے پہ کوئی اور ثابت بھی نہیں کر سکا اپنے خداؤں کے وجود کو پورا 100% لیول پر جا کر. تب پرمیشن دی جائے کہ ایسے کو اجازت ہوگی اور ان کے علاوہ کسی اور کو اجازت نہیں ہوگی. گورنمنٹ لیول پہ کام ہو, ہائی لیول پر. پھر دیکھو, ارے جب مائنڈ سیٹ کی برین واشنگ نہیں کر سکے گا کوئی مذہبی پیشوا, جو کھلے عام یہ سب دھندے چل رہے ہیں اسٹیجیں لگا کے مذہب کے نام پہ کسی کو دہشت گرد بنایا جا رہا ہے, مذہب کے نام پہ کسی کو شدت پسند بنایا جا رہا ہے, مذہب کے نام پہ کسی کو دوسرے کے ذریعے مروایا جا رہا ہے. یہ مذہب کے نام پہ تو ہوتا ہے اور کس نام پہ ہوتا ہے؟ کتنے سارے جو ایونٹس ہوتے ہیں, کیا بم بلاسٹ ہو جاتے ہیں, کوئی کسی کو مار دیتا ہے, کوئی کسی کو کافر قرار دے دیتا ہے جو واقعی میں کافر ہوتے ہیں. اور ان سارے ایشوز کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یہ سارے اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب کسی کے پاس ثبوت نہیں ہے اور وہ ایسے ہی صرف فساد کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو فسادی ہے. اور اگر کسی کے پاس ثبوت ہے اور وہ ان ثبوتوں کی روشنی میں بات کرتا ہے اور اس کے ثبوت کو شکست بھی نہیں دے پا رہا تو وہ پھر سچا ہے اور حق پر ہے. اس کے ساتھ تو مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. پھر تو دوسروں کو سرنڈر کرنا چاہیے اس کے سامنے, اس کے دلائل کے سامنے, کیونکہ وہ بھی ٹھیک ہے. تو اگر کوئی ہے جو ثبوتوں کے ساتھ ثابت کر دے اپنے خدا کو اپنے دین کو, تو سارے اس ملک کے اور ساری دنیا کے انسانوں کو اس کے دین میں آ جانا چاہیے, کیونکہ جس دین کی دعوت پھر وہ دے رہا ہے, جس خدا کا تعارف وہ کروا رہا ہے وہ حق اور سچ ہے. پھر تکبر نہ کریں اور ہر درمی نہ دکھائیں, آ جائیں اس میں, انٹریاں ماریں سب کے سب اور چھوڑ دیں اپنے باطل خداؤں کو اور باطل مذاہب کو اگر وہ ثابت نہ کر سکیں. از دیٹ سمپل. کشمیر ایشو کیا, سارے مسلمانوں کو بولو ہندو بن جائیں اگر شکست کھا جائیں ہندو پیشواؤں کے ہاتھوں, کوئی بھی جب ڈبیٹ اگر کرتے ہیں سارے مسلمان ہندو ہو جائیں, بلکہ ساری دنیا کے مسلمان پھر ہندو ہو جائیں اگر اسلام پہ کوئی شکست کھا جاتا ہے. یہ ڈبیٹ کی بات کر رہا ہوں جو اوپن لیول ہو. اور اگر مسلمان جیت جائے تو سارے ہندو کلمہ پڑھ کے دین اسلام میں آ جائیں. کریں گے یہ لوگ؟ پھر ختم کریں, پھر جنگیں ختم. آپس کی کس بات کا پھر کشمیر میں مارنا؟ کلمہ پڑھ لیں آج سارے کشمیری مسلمان کے خلاف جو ہندو ہیں, تو کوئی لڑائی اس طرح نہیں ہوگی. اگر سارے مسلمان وہاں کے ہندو ہو جائیں تو ان کی کوئی اس طرح لڑائی نہیں ہوگی. مسئلہ تو کشمیر کے اندر اس میں سارا اسی وجہ سے کہ مذہب الگ الگ ہے. مذہب الگ مطلب خدا الگ الگ ہے. تو سمپل سا فلسفہ, ایک سمپل سی چیز ہے کہ یہ لڑائیاں جتنی ہو رہی ہیں ایگزسٹنس آف گاڈس تو مانتے ہیں یہ لوگ, لیکن اس میں سے اصلی کون سا خدا ہے اور نقلی کون سا خدا ہے اس کا فیصلہ یہ کرتے نہیں ہیں, لیکن اگلے لیول پہ آ کے لڑتے اور مرتے ہیں. تو بھائی پہلے فیصلہ کر لیتے نا. پریچنگ کرنے کا شوق تھا خداؤں کی تو پہلے خدا کا ٹیسٹ تو کر لیتے, پہلے خدا کو ویریفائی تو کر لیتے. آپ پروڈکٹ مارکیٹ میں لے آئے خداؤں کی, اپنے اپنے نام کے خدا کی پروڈکٹ مارکیٹ میں لے آئے, لانچ کر دی, بزنسز کھڑے کر دیے, پیسہ بٹورنا شروع کر دیا, اور ویریفائی بھی نہیں کیا تھا پروڈکٹ اصلی تھی نقلی تھی. اب کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھوڑا سا جدید ٹرم کو میں لے رہا ہوں بزنس کی. یہ ہے ایشو. جب اس چیز کو سمجھ لیں گے, پریکٹیکل طور پہ کچھ کریں گے تو ہی کچھ بن سکے گا, نہیں تو ان کی مٹی پلیت ہو جانی ہے.
اتنے فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں مذہب کے نام پہ مذہبی پیشواؤں کے ہاتھوں کہ وہ جب برین واش کر کے بچپن سے بچوں کو برین واش کر رہے ہیں، پیدا ہوتا ہی بول جے شری رام، تو بول اللہ اکبر، بول تو جیزس کرسٹ. بچے کا کیا قصور ہے؟ بچے کو تو ایک ہی خدا بنا رہا ہے. کون؟ وہ تو 21ویں صدی میں ثابت ہوا کہ اللہ بنا رہا ہے. ثابت تو اللہ نے کیا، ماں کے پیٹ سے نکال کے بچوں کے ذریعے اپنے نام کو بلوا کے دکھا دیا اللہ نے، میریکل ڈیمونسٹریٹ کر دیا کہ بچہ انسانی زبان میں کلام کر رہا ہے 21ویں صدی میں. درن پرن چرن اللہ کے نام کے کلام کر رہے ہیں 21ویں صدی میں. اس پہ بھی دیکھ لو، یوٹیوب چینل پڑھیں، گاڈ آف نیچر اور پروفٹ آف نیچر، اور ایک اور ہے ریلیجن آف نیچر. ریلیجن آف نیچر پہ ملیں گے کہ موت کے بعد نیک مسلمانوں کے جسم تر و تازہ سلامت ہیں اللہ کے حکم سے بغیر کسی کیمیکل، اور موت کے بعد سنی مسلم شاہ عقیق بابا کی روح لا علاج مریضوں کے علاج آپریشن بھی کر رہی ہے. کیا ہے یہ ہے ثبوت دین اسلام کی سچائی پر. میریکلز ہیں، معجزات کے ذریعے دین اسلام کی سچائی، کیونکہ 21ویں صدی ہے. اب اس چکر میں نہ پڑھنا کہ یہ لفظ معجزہ کیوں استعمال ہوا اور وہ کرامت اور معجزہ. میں ایک نارمل ٹرم بات کر رہا ہوں، جو بھی کچھ ہوتا ہے کرامت اصل چیز اللہ کا فعل ہوتا ہے، اللہ کا ایکشن ہوتا ہے، میریکل ہی ہوتا ہے. انگلش کی ٹرم ایک سمپل ہے، اردو میں وہ معجزہ ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک فضول کی وہ ایک لگا کے رکھی ہوئی ہے کہ وہ معجزہ اور کرامت میں کیا فرق ہوتا ہے. ارے بھائی ایک ہی چیز ہے، ایک نبی کے ہاتھ سے ہو جاتا ہے اور ایک غیر نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے. از دیٹ آل تھنگ از جسٹ میریکل، دیٹس آل. اللہ کرتا ہے، نبی کے ذریعے کر دے یا اپنے کسی نبی کے امتی کے ذریعے کر دے، کرتا ہے اللہ ہی کے حکم سے کرتا ہے، وہ امتی بھی یا وہ نبی بھی. اور اللہ کے حکم سے معجزہ لاتا ہے، کبھی بھی خود نہیں دکھا سکتا کوئی معجزہ اللہ کے حکم کے بغیر، لیکن اللہ کے حکم سے معجزہ دکھا سکتا ہے، چاہے نبی ہو چاہے ولی ہو. ایک فضول ایک اس میں بھی بڑی بحثیں چلتی ہیں مذہبی، اس میں وہ کرامت ہے تو یا معجزہ ہے. بھائی یا کی ضرورت کیا ہے؟ انگلش لفظ میں دیکھو میریکل ہے، اردو میں اس کو ایک لفظ لے لو، اس کی کھچڑی بنا دیتے ہیں بیٹھ کر. تو اس چیز کو سمجھ لو، تمہیں خود سمجھ میں آ جائے گا. اور یہ ہے اس وجہ سے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ خداؤں کا مسئلہ حل نہیں کر رہے. جب یہ خداؤں کے مسئلے کو حل کر دیں گے اور عوام دیکھ لے گی تو پھر عوام خود پاگل ہے کہ عوام کے اس کو مارے جو اصلی خدا کو مانتا ہے. مطلب جس خدا نے ہندوؤں کو بنایا ہے وہ اس خدا کو چھوڑ کے خیالی خداؤں کو پوچھیں گے تو بیوقوف کون کہلائے گا؟ پھر وہ ہندو بیوقوف کہلائیں گے نا. اور اگر فرض کر لو کہ ہندوؤں کے خداؤں نے مسلمانوں کو بنایا ہے تو پھر مسلمان بیوقوف کہلائیں گے اگر وہ ہندوؤں کو سے لڑائی کریں، اگر ہندو کو کوئی بھی پیشوا ثابت کر دے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ جب ہندوؤں کے اندر کوئی پیشوا ہے ہی نہیں جس نے کبھی ثابت کیا اپنے خدا کے وجود کو نیچر کے ذریعے اور میریکلز کے تھرو بغیر مذہبی کتابوں کے، تو جب کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، کوئی ہے ہی نہیں، نہ کوئی کر سکا نہ کر سکے گا، یہ بھی اب سن لو، تو پھر انہیں کوئی حق بھی نہیں ہے اپنے مذہب کے نام پہ مسلمانوں کو مارنے کا اور مسلمانوں پہ دہشت گردی کا لیبل لگانے کا اور مسلمانوں پہ قتل و غارت کرنے کا. کسی بھی ہندو کو حق نہیں ہے اس دنیا کے اندر. یہ صرف مسلمانوں کو حق ہے کہ مسلمان پریچنگ کریں خدا کی اور اسلام کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ دین اسلام کے اندر سے ایک مسلم نے آ کے کر دیا ہے ثابت نیچر اور میریکلز کے تھرو اللہ کے حکم سے. اب پوری دنیا میں صرف اسلام والوں کو حق ہونا چاہیے، نہ کسی کرسچن کو نہ کسی اور مذہب کو. کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے خداؤں کو پریچنگ کریں. یا تو مقابلہ کر لیں، اس طرح بھی فیصلہ کر لیں، اگر نہیں کرتے تو ویسے تو فیصلہ ہو ہی چکا 21ویں صدی میں. کوئی مانے یا نہ مانے وہ جانے اور اللہ جانے. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.